جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں مشتاق ہے، آج میں نے سوچا آپ کو ایسی کتاب کا تھوڑا سا ریویو دے دوں جو ابھی چھپی نہیں ہے، اور چونکہ رمضان المبارک بھی ہے اور تو میں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کو اس غیر مطبوعہ کتاب کا انٹروڈکشن کروا دوں، اور وہ یہ میری کتاب ہے، انجیل برناباس کے اوپر ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کتنی ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ڈمی کاپی ہے، یہ بیک پہ میری فوٹوگراف ہے مدینہ پاک حاضری کی، اور یہ ہے اس کا جی ٹائٹل انجیل برناباس کے اوپر ہے۔ تو اس کے یعنی یہ میں نے مصودے کو ٹائپ کرا کے ڈمی شیپ میں رکھ لیا، اس کا میرے پاس پوری فائلز وغیرہ ساری ہیں۔ تو یہ انجیل برناباس خاص اس کتاب میں کیا بات ہے، یہ میرے پاس اس کا اردو ترجمہ ہے 1916 کا، تو 1916 کو میں نے پیک کر کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو اردو کا ترجمہ تھا مولوی محمد انشاء اللہ کا۔ اس کے بعد پھر مختلف تراجم آتے رہے ہیں، بٹ سب سے بہترین اردو میں ترجمہ جو ہے وہ محترم آسی ضیائی صاحب نے کیا ہے انجیل برناباس کا۔ یہ 80s میں چھپا تھا، اور آسی ضیائی صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور یہ جو انجیل برناباس کا اردو ترجمہ ہے میرے پاس پیکنگ میں ہے، تو ہمت نہیں پڑی میں کھول کے آپ کو دکھاؤں۔ تو وہ انجیل برناباس کا جو نسخہ ہے وہ یہ اسلامک پبلیکیشنز والوں نے چھاپا ہوا ہے۔ تو لاہور میں جائیں گے تو آپ دارالارشاد جو انارکلی مینٹر ہوں، تو دیوبند مکتبہ فکر کا جو ہے بائبل سوسائٹی کے اپوزٹ جو شاپ ہے وہاں سے مل جائے گا، یا جماعت اسلامی کے دارالارشاد اردو بازار میں پتہ کر لیں، انجیل برناباس کا ہوگا، وہ بڑا شاندار ترجمہ ہے۔ اور اس میں آسی ضیائی صاحب کے ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ببلیکل لینگویج میں لکھا ہوا ہے، یعنی آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ نیو ٹیسٹامنٹ کی فوراً انجیل میں سے پڑھ رہے ہیں یا انجیل برناباس کا پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ٹرمینالوجی اور اس کا جو مزاج ہے وہ بڑا شاندار رکھا ہے، یعنی یہ پورے بورڈ کا کام ہے جو اکیلے شخص نے کیا ہوا ہے۔ مجھے اتفاق نہیں ہوا آسی ضیائی صاحب سے ملنے کا، میری بڑی خواہش تھی، پتہ ہے اب چلا ہے کہ ابھی تک زندہ ہیں، بٹ انتہائی ضعیف ہیں، غالباً 80 میں ہے، وہ اپنے 80 سال کی عمر کے قریب ہیں۔ تو اگر کوئی دوست میری ملاقات کروا سکے تو میرے ذہن میں تھا میں ان کا انٹرویو کروں، وہ بڑا قیمتی اثاثہ ہیں علمی حوالے سے۔ اور میں نے بتایا جماعت منصورہ میں مجھے پتہ چلا تھا، رہتے ہیں وہاں پہ، غالباً وہاں کہیں گھر ہے، تو اگر کچھ سن رہے ہو جماعت اسلامی کے دوست تو اگر وہ ان سے ملاقات کروا سکیں یا ان سے رابطہ کروا سکیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان کا بھی انٹرویو کروں۔ اچھا، انجیل برناباس کے اوپر میں آپ جو ہے وہ کوئی ہسٹوریکل اور تھیولوجیکل ڈسکشن نہیں کروں گا، صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ انجیل اگر آپ جب پڑھیں گے اتنے شاندار کانٹینٹس ہیں اس کے اندر، اتنی شاندار علمی بحثیں ہیں کہ اس موضوع پر اس طرح سے انجیل برناباس پر اردو، عربی اور انگریزی زبانوں کو ملا لیں تو یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کانٹینٹس کو میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، اور اس میں ہسٹوریکل اور تھیولوجیکل ڈسکشنز بھی ہیں، بٹ انجیل برناباس کے جو کانٹینٹ ہیں، اس کے اندر جو مواد ہے اس کو میں نے کیٹیگرائز کر کے، تو درجہ بندی کر کے، تو اس کو میں نے ری آرگنائز کیا ہے۔ اور میرے اس کام کی جو بنیاد ہے، ترجمہ جو میں نے کوٹ کیا ہے انجیل برناباس کا اردو کا، وہ محترم آسی ضیائی صاحب کا جو چھپا ہوا ترجمہ ہے اسلامک پبلیکیشن سے، میں نے اس کو بنیاد بنا کے اپنے کام کی، تو اس کو میں نے کمپلیٹ کیا۔ میں اب صرف اس کا ایک چیپٹر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے، صرف وہ بتانا ہے کہ انجیل برناباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے کیا کیا ذکر ہے۔ تو ایک کوٹیشن تو میں نے فرنٹ پہ رکھی ہوئی اپنے ٹائٹل کے اوپر، اور وہ یہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہوگا، جس کے لیے میں نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، جو آئے گا تو نور بخشے گا، جس کی روح میرے ہر چیز پیدا کرنے سے 60,000 سال پہلے ملکوتی شان میں رکھی گئی تھی۔ اب اس جو کوٹیشن ہے انجیل برناباس سے، اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کائنات کی ساری تخلیق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمائی،
اور دوسرا یہ ہے کہ کائنات کی اولین تخلیق جو تھی اللہ پاک نے جو پیدا فرمائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی تھا. تو یہ دو چیزیں میں آپ کو کمپیریٹیو ڈسکشن میں نہیں لے کے جاؤں گا کہ اسلامک چیزوں میں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں, بٹ آپ اس کو اس سینس میں لے لیجیے گا, وہ ڈسکشن علیحدہ. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لکھا کیا ہوا ہے. اور اب میں آپ کو اس میں خاص چیز جو ہے میں آپ کو صرف پڑھ کے بتاتا ہوں. پہلا پوائنٹ تو میں نے اس میں ذکر یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی اولین تخلیق ہیں. تو باب 12 میں ہے اور باب نمبر 43 میں ہے. سو اس خدا نے کرنے کا ارادہ کیا, یعنی جب کن کا ارادہ کیا تو سب چیزوں سے پہلے اپنے رسول کی روح پیدا کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے لیے اس نے سب کچھ پیدا کرنا طے کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نور محمدی پیدا فرمایا, اور پھر کائنات کی جو بھی چیز تخلیق کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ پاک نے تخلیق کی ہے. یہ لفظ بھی آئے ہیں اس میں. اور دوسرا پوائنٹ پھر میں نے اس میں لکھا ہے کہ ساری کائنات اللہ نے حضور کی محبت میں حضور کے لیے تخلیق پیدا فرمائی. تو باب 54 میں انجیل برناباس کے, تب خدا یہ دیکھ کر اپنے رسول کو یاد کروائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروائے گا روز قیامت کہ اس کی محبت میں سب چیزیں اللہ نے پیدا کی. پھر اس میں باب 54 میں اے خداوند مجھے یاد ہے جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میری محبت میں, اور فرمایا تھا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور فرمایا تھا کہ میری محبت میں تو دنیا اور بہشت اور فرشتے اور انسان بنانا چاہتا ہے. اور پھر باب نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر, کیونکہ میں تیری خاطر بہشت, دنیا اور بڑی تعداد میں مخلوق پیدا کیا چاہتا ہوں جن کو میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں, یہاں تک کہ جو تجھے مبارک کہے گا وہ مبارک ہوگا, اور جو تجھے لعنتی کہے گا, جو تجھے کوسے گا وہ لعنتی ہوگا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ انجیل برناباس کے متعلق ساری کائنات, ایک تو اولین تخلیق نور محمدی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ, اور دوسری بات ہے کہ ساری کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی محبت میں پیدا فرمائی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے مگر آپ کی بعثت آپ کے بعد ہوگی. تو باب نمبر 42 میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, یسوع مسیح, جو مجھ سے پہلے بنایا گیا اور میرے بعد آئے گا. پھر باب نمبر 96 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے پہلے بنا ہے اور میرے بعد آئے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا وہ بھی انجیل برناباس سے ہے, اور یہ کہنا کہ آپ کی شریعت میں اور شخصیت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور اسلام کی شریعت میں رحمت کا پہلو غالب رہے گا. تو باب نمبر 96 میں انجیل برناباس میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے ساتھ خدا کی رحمت ان کی نجات کے لیے لائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے. تو اس میں خدا کی رحمت کو لے کے آنے والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. پھر آگے باب نمبر 43 میں ہے وہ دنیا کی ان تمام قوموں کے لیے جو اس کا دین قبول کریں گی نجات اور رحمت لائے گا. پھر اس میں ایک اور ہے بڑا شاندار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جتنی بھی پہلی شریعتیں آ چکی ہیں ان سے افضل ترین اور کامل ترین اور تا قیامت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اور اس میں بہت زیادہ میں نے حوالے اس میں کوٹ کیے ہوئے ہیں سارے ساتھ میں. تو اس کے بعد ایک پوائنٹ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس انجیل کے بقول فرماتے ہیں باب 43 میں خدا کا رسول جب وہ آئے گا تو کس کی نسل سے ہوگا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وعدہ اسماعیل میں تھا نہ کہ اسحاق میں علیہ السلام میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اس پوری کائنات میں کوئی مثل ہی نہیں ہے. اس کے لیے باب 44 میں انجیل برناباس میں وہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کیونکہ وہ آراستہ ہے فہم اور اصلاح کی روح سے، عقل اور طاقت کی روح سے، خوف اور محبت کی روح سے، دانائی و اعتدال کی روح سے، وہ آراستہ ہے سخاوت اور رحم کی روح سے، انصاف اور تقوی کی روح سے، شرافت اور صبر کی روح سے، جو خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے 3 گنا زیادہ عطا کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پوری کائنات میں کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ سارے کمالات نبوت جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع ہیں، یہ اس انجیل کے حوالے سے ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ باب 44 میں ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو نبوتیں ملی ہیں وہ روح محمدی کے فیض سے ملی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یقین جانو میں نے اسے دیکھا ہے اور اس کی تعظیم بھی کی ہے جیسے ہر نبی نے اسے دیکھا ہے، کیونکہ اسی کی روح سے خدا نے انہیں نبوت دی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، عالم ارواح میں آپ کی تعظیم کی ہے، ہر نبی نے ان کو دیکھا ہے، ان کی تعظیم کی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ان کی روح کے سے خدا نے ان کو نبوت دی ہے۔ تو آپ یہ میں صرف اشارے دے رہا ہوں، سورہ بقرہ میں ہے میثاق انبیاء، تو آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ پھر اس میں ہے کہ کائنات کی ہر چیز غلامی مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نمبر 43 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس سے اس کے رسول کو اس کی تمام مخلوقات میں جنہیں اس خدا نے اس محمد کا غلام بنایا ہے خوشی حاصل ہو۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے غلامی مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کرنا، پھر معجزہ شق القمر کی پیشن گوئی۔ اچھا، یہ جو معجزہ شق القمر کی یہ 73 ہے انجیل برناباس کا چیپٹر، اس میں ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کے بچپن میں چاند اس کو لوریاں دے کر سلایا کرے گا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو چاند کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے گا۔ یہ دونوں روایتیں اسلام کے اندر ہیں، بچپن میں پنگوڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے ساتھ کھیلنا، اور بڑے ہو کے وہ شق القمر کا جو معجزہ ہے۔ اچھا، پھر اس انجیل برناباس میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ باب نمبر 97 میں ہے۔ کاہن نے جواب میں کہا کہ کیا خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور بھی نبی آئیں گے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اس محمد کے بعد کہ بھیجے ہوئے سچے نبی نہ آئیں گے، مگر جھوٹے نبیوں کی بڑی تعداد آئے گی، جس کا مجھے رنج ہے، کیونکہ ابلیس انہیں خدا کے سچے انصاف کے مطابق اٹھائے گا، اور وہ جھوٹے نبی اپنے آپ کو میری بشارت کے پردے میں چھپائیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارتیں کی ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، وہ اس کو اپنے اوپر لاگو کر کے تو جھوٹے نبی بن کے سامنے آنے کی کوشش کریں گے، جبکہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری پیشن گوئیاں وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عقیدت پیش کرنا، یہ انجیل برناباس میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس پر موسیٰ خوشی سے پکار اٹھا، اے اسماعیل، تیری گود میں ساری دنیا اور بہشت ہے، مجھ خدا کے خادم کا خیال رکھیو کہ میں تیرے بیٹے کے ذریعے جس کے لیے خدا نے سب کچھ بنایا، خدا کی نظر میں کوئی وقت پا سکوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، وہ آگے پشت کے حوالے سے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ میں نے صرف ایک چیپٹر کے چند اجزاء پڑھے ہیں، اس کے 1000 صفحے ہیں اس کتاب کے، یہ میں نے چھوٹے فون میں کروائے ہوئے ہیں، چھوٹے سائز میں، مگر جب اس کو کتابی شکل میں کریں گے ابھی اس کے تقریباً کوئی اس کے 900 کے قریب صفحے ہوں گے، یہ سائز زیادہ ہو جائیں، یہ بڑے سائز میں چھپے گی۔ اب اس کو پرنٹر ہاتھ ڈالے گا تو چھپوا دیں گے، ادروائز یہ پڑی ہوئی ہے، جب اللہ توفیق دے گا چھپ جائے گی۔ تو دیکھیں، بہرحال میں نے سوچا آپ کو، یہ میری ایک کتاب ہے انجیل برناباس، چھپی نہیں ابھی، تو جب کبھی کوئی اچھا پرنٹر ملا جس میں اس میں تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر انفارچونیٹلی ردی فروش پرنٹر ہیں، اور مارکیٹ میں جو سچویشن ہے اس میں پھر پڑھے لکھے پبلشر کم ہیں کہ جو وہ پڑھ کے اندازہ لگا سکیں کہ اس کتاب کے اندر کتنی جان ہے،
اور میں اس کا مکمل آپ کو تعارف ابھی نہیں کروا رہا کیونکہ اس کے اندر پھر جو چیزیں ہیں شاندار، لوگ بعض کا تعارف سے بھی کاپی کر کے تو وہ سٹائل کاپی کر لیتے ہیں مگر ریسرچ زیرو ہوتی ہے ان کی. تو یہ جب چھپ کے آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی ہے، یہ جب چھپ کے آئے گی تو پھر میں بارگاہ نبوی میں جا کے خود جس طرح محمد رسول اللہ میں نے پریزنٹ کی تھی پہلی حاضری میں، یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جب میں نے پہلی دفعہ یعنی ادھر ہی بیٹھ کے لکھی، پاکستان سے چھپوائی، پھر واپس جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے. تو اسی طرح سے یہ جب چھپ جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ میں جا کے پھر بارگاہ نبوی میں پیش کروں گا. یہ کب چھپتی ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کب سے لکھی ہوئی پڑھی ہوئی ہے. اس کو 17 سال ہو گئے میرے پاس اور 17 سال سے پڑھی ہوئی ہے، میں نے چھپوائی نہیں کبھی. پتہ نہیں اللہ، میری ہر کتاب ہوتی ہے جب حکم ہوتا ہے تو چھپتی ہے، ادروائز آپ دیکھ لیں 17 سال ہو گئے. تو یہ میں نے ریسرچ کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کا مسودہ بھی ہے میرے پاس. دیکھیں خیر وہ کہیں دور ہے، پھر اٹھ کے جانا پڑے گا. بہرحال تو یہ ان پیج میں پوری ٹائپ ہے، صرف اس کی پروف ریڈنگ ہونے والی ہے اور اس کے بعد یہ فارمیٹنگ ہر چیز ریڈی ٹو پرنٹ ہے. تو بہرحال یہ محنت طلب کام ہے. اس میں ہسٹوریکل ڈسکشنز ہیں، تھیولوجیکل ڈسکشنز ہیں، ایک پورا علمی فکری ہے، یہ سمجھ لیں ایک طرح کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، اتنی اس پہ محنت کی ہوئی ہے. تو باقی جب اللہ پاک توفیق دے گا تو چھپ جائے گی. تو بہرحال آج میں نے سوچا آپ کو یہ انٹروڈیوس کروا دوں، پھر کسی اور کتاب کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.